السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج مبارک کے ساتھ عمران خان نے لگائے سنگین الزامات شہباز شریف اور نواز شریف پر۔ کیا حقیقت ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پہلے تھوڑا سا عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی سن لیں۔ جی سر۔ یہ لوگوں کو قتل کروانے کے یہ شہباز شریف خاص طور پہ اور یہ جو لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز کرنے کے یہ ماسٹر ہیں اس کے۔ میں اب بات اچھا، یہ بات عمران خان صاحب نے پہلے بھی کئی دفعہ بتائی کہ یہ لوگوں کو قتل کرواتے ہیں، لوگوں کو اغوا کرواتے ہیں، لوگوں کو جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے اوپر کیس کر دیے جاتے ہیں جھوٹے، اور پھر جو کچھ پاکستان میں آج ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری بھی ان دونوں بھائیوں پہ آ رہی ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے کوئی سسٹم ایسے کیا ہوا ہے کہ اس میں عدالتیں ہیں، اس میں ادارے ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے جتنے بھی ادارے ہیں سب کو انہوں نے مٹھی میں بند کر لیا۔ ان کے بغیر یہ ادارے کام نہیں کرتے۔ سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ قتل کے الزامات عرصہ دراز سے ان پر چلے آ رہے ہیں، مگر آج تک کبھی کسی قتل میں ان کو سزا نہیں ہوئی۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ جتنے بندے انہوں نے قتل کروائے اگر وہ کھولے جائیں کیس بے شمار تو ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ اتنے طاقتور یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے پورے سسٹم کو ایسے ہی بنا دیا ہوا ہے کہ جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی کوئی اس بارے میں فیصلہ دینا ہے، نہ ہی کوئی کیس ہونا ہے۔ اب بتاتے ہیں ہم آپ کو۔ پولیس ان کی پنجاب میں جتنی پولیس ہے، چاہے وہ ایک سپاہی ہے، چاہے وہ اس سے بڑا ہے، یا آئی جی تک آپ دیکھ لیں، یہ آئی جی آج کل بھی دیکھ لیں، سب ان کے ہاتھ میں۔ ان لوگوں نے جس طرح آج کل پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اسی طرح ان لوگوں کے اوپر بھی ان کا قبضہ ہے۔ کسی بھی ادارے میں کوئی بندہ بھی بیٹھا ہو اس پر ان کا قبضہ ہے۔ ان کے بغیر وہ سانس نہیں لے سکتا۔ کسی کو پیسے دے کے انہوں نے خرید لیا، کسی کی ویڈیو بنا کے خرید لیا، کسی کو مار دیا جان سے، کسی کو اغوا کر لیا۔ یہ جو بندے غائب ہو رہے ہیں پنجاب میں سے، آپ نے دیکھا وہ کون کروا رہا ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال ہے، شہباز شریف اور نواز شریف تک یہ بات نہیں رہی، یہ مریم بھی اس میں ملوث ہے۔ اب مریم سب کچھ آرڈر دیتی ہے کہ فلاں بندے کو اٹھا لو، فلاں کو مار دو، فلاں کو یہ کر دو، وہ سارا کچھ اس کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ ان کے پاس ووٹ نہیں ہے۔ ووٹ بالکل جس طرح آپ نے دیکھا کہ 20% ہوگا، شاید ہو سکتا ہے، لیکن یہ آج بھی دھاندلی کرنے کے ماہر ہیں اور دھاندلی کے ذریعے یہ جیت سکتے ہیں۔ دوسری طرف زرداری ہے، ایک طرف یہ ہے نواز شریف، شہباز شریف ہے۔ اب یہ ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے۔ جس طرح کراچی میں گورنمنٹ جو جماعت اسلامی کے بندے تھے انہوں نے بنانی تھی، بنا پیپلز پارٹی نے دی، بندے غائب کر دو، تشدد، ڈرانا، دمکانا، اس طرح یہ پاکستان اب چل رہا ہے۔ یہاں جج جو بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں میں سب ان کے کانے ہیں، اے ٹو زیڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مجھے ایک جج بھی بتا دیجئے جو عدل کے مطابق فیصلے وہاں پہ کر رہا۔ اگر عدل کے مطابق جب سے یہ لوگ گورنمنٹ میں آئے ہیں، گورنمنٹ میں رہی ہے، مشرف جیسا بندہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا اپنے آپ کو وہ کنگ کانگ سمجھتا تھا، بڑا آتے اس نے تھوڑا دیر ڈرامہ شرامہ چلایا کہ ٹائم پہ کام پہ آؤ، یہ کرو، وہ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ مشرف کے دور میں ان کو سعودی عرب لے گیا۔ اب یہاں پہ لوگ سوچتے ہوں گے چلو پاکستان تک تو ان کے تعلقات ہیں، لیکن قطر، سعودی عرب، ہر جگہ پہ کس طرح ان کے تعلقات۔ اسی طرح یہ مریم جس طرح قطری شہزادے کے ساتھ آپ سب کے علم میں جو اس کی باتیں سامنے آتی، اسی طرح اور پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے یہ سب کچھ استعمال کیا۔
میرے پروگرام میں ویسے وہ یعقوب صاحب بتاتے ہوتے ہیں کہ یہ پیچھے سے کہاں سے ہیں، اور پھر جو کچھ وہ بتاتے ہیں اس کے بعد ان لوگوں کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ وقت گزارنا یا کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا اور کسی کو کس طرح بیوقوف بنانا معمولی کام ہے۔ عابد باکسر کا آج عمران خان بتا رہا تھا اس سے قتل کروائے، ہوتا یہ ہے کہ قتل کرواتے ہیں دوسروں سے، ان کی کمزوری ان کے ہاتھ آ جاتی ہے، یہ کہتے اب اگر تو نے ادھر ادھر کی تو تجھے تیری بھی کمبختی آ جائے گی۔ یہ نارمل آپ سمجھتے ہوں گے کہ 2-4 بندے ہوں گے، لیکن جو بہت بڑی مافیا پاکستان میں ہر علاقے میں ہر ایریے میں ان کے گلو بٹ موجود ہے۔ ان کا کام ہے دہشت ڈالنا، دہشت پھیلانا۔ ہمارے سب لوگ جو اداروں میں بڑے بڑے طاقتور بیٹھے ہو ان کو بھی پتا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں، یہ جس طرح باجوہ قمر جاوید باجوہ اس کو پیسہ دیا گیا، اس کی کمزوریاں انہوں نے اپنی مٹھی میں لی، عمران خان کی گورنمنٹ ختم کر دی، ان کے پاس سیٹیں نہیں تھی، انہوں نے سیٹیں بھی پوری کر دی، جتنے ایم این اے جو تھا وہاں لڑکیاں انہیں سپلائی کرنی پڑی، انہیں پیسہ استعمال کرنا پڑا، انہیں کچھ بھی کرنا پڑا، انہوں نے وہ سب کچھ کیا، اور کرنے کے بعد دیکھ لیں عمران خان کی گورنمنٹ چلتی گئی، اتنی پاور ہے ان لوگوں میں۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں، پچھلے دنوں کئی دنوں سے آپ دیکھیں ایک ڈرامہ چل رہا سپریم کورٹ کا، بندیال یہ کرے گا، بندیال وہ کرے گا، میں کئی دفعہ بتا کچھ نہیں کرے گی عدالت۔ آج تک ایک عدالت نے بھی ان کو اگر سزا دی ہوتی، ماڈل ٹاؤن کیس بھی آپ سب کے سامنے، اس کے علاوہ بھی بے شمار ان پہ کیس بن سکتے تھے، مگر نہیں ہو سکا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے قتل نہیں کیا تھا، مگر اس پہ یہ عدالت نے کہا تھا کہ اس کے کہنے پہ قتل ہوا، اور بھٹو کو لٹکا دیا گیا، ضیاء نے لٹکا دیا تھا۔ مشرف کے طیارے کے ساتھ جو مسئلہ بنا، لیکن مشرف بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ مشرف چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہوئے ان کو جہاز پہ بٹھانے پہ مجبور ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ انہوں نے یہ سارا سسٹم پہلے پاکستان کا سمجھا، ان کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پاکستان میں ایک سے ایک بڑا حرام خور ہے، اور پھر انہوں نے حرام خوروں کا جال بچھا دیا۔ جب حرام خوروں کا جال بچھا دیا گیا، پھر اس میں ترقی ہوتی گئی، حرام خور ہر طرف پھیلتے گئے، اور پنجاب کو انہوں نے کنٹرول کیا۔ پنجاب ہی وہ صوبہ ہے جو میرا حال پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جہاں سے سارا سسٹم چلتا ہے۔ اس طرح عمران خان کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ یہ جو عمران خان کے ساتھی تھے وہ بھی ان کی مٹھی میں تھے، ان کے ساتھ مکمل طور پہ وہ ہر بات شیئر کرتے تھے، بتاتے تھے، اور عمران خان کو غلط مشورے ان کے کہنے پہ دیے جاتے۔ عمران خان کو اسمبلی سے باہر لے کے جانا، عمران خان سے دوسری اسمبلیوں سے بھی جس طرح ہوا آپ سب کے سامنے ہے کہ گورنمنٹ ہاتھ میں آئی ہوئی ہاتھ سے چلی گئی، مشورے ان کے کہنے پہ دیے گئے۔ فواد چودھری جیسے دوسرے تیسرے غدار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عمران خان کو جو مشورے دیے، عمران خان ان کے مشوروں پہ یہ سمجھ کے کہ یہ میرے مخلص ہے، عمل کرتا رہا۔ آج یہ شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ اگست میں ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا، انہوں نے ایک نگران سیٹ اپ لے کے آنا۔ اب نگران سیٹ اپ اپوزیشن نے، اور یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے حرام خور ہے، یا اپوزیشن میں بھی یہ جو حرام خور بیٹھے ہوئے، انہوں نے بتانا کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے۔ یہاں پہ عمران خان کے پاس کوئی پتہ باقی نہیں بچا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح وہ پنجاب میں عمران خان کے کہنے پہ نہیں بنا، تو یہاں پہ کیسے بن سکا؟ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔